گلشن اقبال میں میری آمد نئی نئی ہوئی تھی اور عام مساجد سے ذرا یہاں وقفہ زیادہ ہوتا ہے. اب تو طالب علم میں ہزاروں کی تعداد میں مسافرین ہیں، ان کا افطار ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ہم چند ساتھی تھے، لیکن بہرحال تسلی سے افطار کر کے پھر مغرب پڑھتے تھے اور گھروں سے بھی لوگ پہنچ جاتے تھے. استاد محترم فقیہ زمانہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نے مجھ سے پوچھا مغرب میں کتنا وقفہ کرتے ہو؟ میں نے کہا کرتا تو 8-10 منٹ ہوں، لیکن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. فرمایا 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں لکھا ہے. میں نے کہا دلیل تو 10 منٹ کی بھی نہیں ہے. مفتی صاحب کا ذوق تھا 10 منٹ کا، اور یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے افطار سے. مفتی صاحب کے زمانے میں افطار کم آتا تھا جامعہ امینیہ دہلی میں، تو انہوں نے 8-10 منٹ کافی سمجھا. میرے مریدین میرے لیے افطار زیادہ لاتے ہیں، اس لیے میرا وقفہ لمبا ہے. اس وقت تو حضرت ہنس پڑے، بات ختم ہو گئی. چند دن بعد محلے کے نوجوانوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے افطار کی دعوت کرتے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کو بھی لے آئے، جن بزرگوں کو آپ چاہیں. میں نے جا کے حضرت سے کہا کہ جس دن آپ کو میسر ہو مغرب ہمارے یہاں پڑھ لے اور وہاں افطار کر لے. حضرت تشریف لے آئے ہیں. بنوری ٹاؤن کے 2-4 اور بزرگ اساتذہ بھی ساتھ تھے، اور یہاں ایک امام کا کمرہ ہوتا تھا اس سائڈ پہ، جہاں آج کل مؤذن صاحب کا گھر ہے اور یہ کانٹین وغیرہ ہے، بلکہ ناظم صاحب کا جہاں گھر ہے. تو وہاں یہاں افطار لگا پورے محلے میں. یہاں لوگوں نے کڑھائیاں لگائی، کباب سموسے اور پکوڑے یہی تلائے. تو مفتی صاحب مجھ سے پوچھتے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو آپ کہیں گے. کہا آپ کی فقہ پر عمل ہوگا. اس دن آدھے گھنٹے بعد مغرب کھڑی ہوئی، اور اس مہمانی میں مولانا رفیع اور مولانا تقی دونوں موجود تھے. مسجد کمیٹی کی طرف سے وہ مہمان، ان کے اور ہمارے برابر کے مفتی صاحب استاد تھے. تو حضرت نے فرمایا آج آپ کی فقہ پر عمل کریں گے، کیونکہ آپ کی فقہ میں توسع ہے. تو 20 منٹ بعد جماعت کھڑی کرنی تھی، لیکن بزرگوں کی وجہ سے آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا. والحمدللہ علی ھذا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت آرام سے نیچے اتریں. آپ کا مختصر افطار ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا تفصیل سے کھانا ہوتا ہے. اور ہم تو رمضان شریف میں کھانا کھاتے نہیں ہیں، وہی جو افطار میں ہو گیا سو وہی ہو گیا، اور پھر جا کے کئی سحری. اس لیے طالب علم جیسے ہی افطار سے فارغ ہو فوراً نیچے آئے اور چٹ پٹ صفوں میں بیٹھ جائے، جگہ جگہ کھڑے نہ رہے. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت کے اندر. جب تک وقت داخل نہ ہو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جب وقت نکلے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ قضا. البتہ فجر کی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور سورج نکل آیا، یا سورج نکل رہا ہے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، درست بات یہ ہے کہ منع نہ کیا جائے، پڑھ لے. بحر نہر شامی فتح القدیر. اور عصر پر تو اتفاق ہے کہ کسی نے عصر کی نماز شروع کر لی اور وقت مغرب داخل ہو گیا، پوری کر لے. وَهُوَ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ. بے شک نماز ہے مسلمانوں پر فرض وقت کے اندر. بغیر وقت کے نماز نہیں ہوتی، اور قصداً وقت نکالنا گناہ کبیرہ ہے. شیخ الحدیث نے فضائل نماز میں ایک حدیث نقل کی کہ جو بغیر کسی عذر کے فرض نماز قضا کرتا ہے، اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم میں جو 87,000 سال کا ہوگا. اعاذنا اللہ منہا وإیاکم. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم. اور مت سستی کرو کفار کے پکڑنے میں. القوم سے مراد کفار ہے. ابتغاء مانا ڈھونڈنا یعنی پکڑنا. مت سستی کرے کفار کے پکڑ دکڑ میں.
ان تکونوا تعلمون، اگر تم دکھے ہوئے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، پس وہ بھی زخمی ہے جیسے تم زخمی ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم امید کرتے ہو اللہ سے وہ جو وہ نہیں کرتے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالی علم و حکمت والا۔ یہ وقفہ قبل المغرب شرارت ہے رکعتین قبل المغرب کے لیے۔ عاجز اور فقیر کی درخواست پر برادر بزرگ سعید جلال پوری نے جنگ اخبار جوابات میں ایک دو ڈز لگائے اس نے۔ 1400 سال سے یہ وقفہ نہیں ہے، اب چند لوگوں نے شروع کیا ہے، اور اس وقفے کا کوئی مقصد نہیں، اور سنت اور فقہ کی خلاف ورزی ہے۔ 90% مساجد میں نقشہ صحیح ہو گیا، اور ملتان سے الخیر میں فقیہ پاکستان مولانا مفتی عبدالستار مرحوم نے لکھا تھا کہ یہ وقفہ قبل المغرب جو اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2-3 منٹ کا ہے، اس میں روافض اور یہود کے ساتھ مشابہت ہے، ان کی مغرب مؤخر ہوتی ہے۔ بعض ہمارے طالب علم، ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو آپ بھی وقفہ کرتے ہیں افطار کے لیے، تو میں نے کہا رمضان شریف میں کرتا ہوں اور شعبان و شوال پورے سال نہیں کرتا، تو پتہ چل گیا للاکثر حکم الکل کہ وقفہ نہیں ہے۔ اور رمضان شریف میں وقت داخل ہونے کے بعد وقفہ للافطار، یہ مزایا اور مفاخر اہل سنت میں سے ہے، اہل سنت کے فضائل میں سے ہے کہ وہ افطار کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ اس طرح تمام محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں افطار کر کے اور پھر یہاں آئیں گے۔ تو اس لیے مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے درمیان میں شہر کے اندر اور ہمارے زمانے میں افطار کا وقفہ وہ ثابت ہے، لأجل العذر وهو الافطار عند اہل السنہ فی اول الوقت قبل الصلاۃ، اور بغیر افطار اور رمضان کے 3 منٹ اور 2 منٹ کے وقفے کرنا بغیر عذر اور وجہ کے ہیں، اس لیے غیر ثابت ہے، اور وہ اشباہ بالرفض والیہود ہے۔ حاصل کلام کا یہ نکلا کہ رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت تک جو وقفہ ہے یہ ثابت سنت اور فقہ کے مطابق ہے، اور رمضان شریف کے علاوہ چونکہ وجہ موجود نہیں ہے، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے چند منٹ کا وقفہ کرنا نامناسب، خلاف سنت، خلاف فقہ، 1400 سال اسلامی تاریخ کی خلاف ورزی، نیا محدث اور بدعت، اور اس کا ترک واجب ہے مسلمانوں پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت کے اندر توقید فرض ہے۔